بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں ایک باپردہ لڑکی تھی، کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ والد کی وفات کے بعد جب مالی حالات بہت خراب ہوئے تو میں قدم دہلیز سے باہر رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ باہر کی دنیا میں قسم قسم کے لوگ ملے، میں لوگوں کے روپ پہچانتی نہ تھی، ہر کسی کو اچھا سمجھتی تھی۔ کیا کرتی، حالات کے جال میں جکڑی ہوئی تھی۔ ملازمت تو کرنی تھی، کئی دفاتر میں گئی، کہاں کہاں درخواستیں نہ دیں، پر ملازمت نہ ملی۔ بالآخر ایک سہیلی کے بھائی نے مدد کی اور ایک NGO میں نوکری مل گئی۔ ہماری ڈیوٹی مختلف پناہ گزین کیمپوں میں ہوتی تھی۔ جو تارکین وطن اپنے ملک کے جنگی حالات سے گھبرا کر آئے ہوئے تھے وہ ہمارے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کی بے بسی دیکھ کر بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ پڑوسی ملک کے باشندے شہروں سے کچھ دور خیمہ بستیوں میں رہتے تھے۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک میڈیکل آفیسر کام کر رہا تھا جو ان خیمہ بستیوں میں بیمار لوگوں کے علاج معالجے میں مددگار تھا۔ وہ بہت نفیس قسم کا شخص تھا، نرمی اور اخلاق سے بات کرتا۔ جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے سبھی حسن سلوک سے اس سے پیش آتے اور یہ بھی سب کی مدد کرتا، اور جب مجھے کسی قسم کا تعاون چاہیے ہوتا تو وہ پیش ہوتا۔ اس کا نام محی الدین تھا۔ ایک دن میں بازار سے کچھ ضروری اشیاء لینے گئی کہ اچانک وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ شاید کہیں قریب دھماکہ ہوا تھا۔ آواز تو ہم نے بھی سنی تھی۔ سبھی لوگ گھبرا گئے، ادھر ادھر سب بھاگنے لگے۔ میں بھی گھبرا گئی، ہر کوئی سواری ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس جگہ سے نکل پڑے۔ ایسے میں سواری ملنا آسان نہیں تھا۔ تبھی دل سے دعا مانگی، اے کاش کوئی اپنا نظر آ جائے جو مجھے یہاں سے لے کر دور لے جائے۔ دل پر بہت زیادہ خوف و ہراس طاری تھا۔ دل سے نکلی بے اختیار دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپر تھام لیے۔ دیکھا تو محی الدین صاحب تھے۔ میری جان میں جان آ گئی۔ وہ بولے، چلو میرے ساتھ۔ سڑک پار ان کی گاڑی موجود تھی۔ جلدی سے ہم گاڑی میں بیٹھ کر بازار سے محفوظ سڑک کی طرف نکل آئے۔ کچھ دور آگے جا کر انہوں نے ایک ریسٹوراں پر اپنی گاڑی روک لی۔ بولے، آؤ چائے پی کر تھوڑا سا فریش ہو جائیں اور سان بحال کر لو۔ گاڑی بھی ٹھیک طرح سے میں نہیں چلا پا رہا۔ میں نے اس وقت انکار مناسب نہ سمجھا۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ہم ریسٹورانٹ کے اندر چلے گئے۔ چائے کی بجائے انہوں نے کھانے کا آرڈر دے دیا کیونکہ دوپہر ہو رہی تھی اور یہ چائے کا نہیں کھانے کا وقت تھا۔ لنچ کے دوران وہ بے تکلفی اور اپنائیت سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میری بھی تعریف کی، لیکن میں نے اپنی تعریف کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ مرد لوگ لڑکیوں کی اس طرح سے تعریف کرتے ہی رہتے ہیں۔ یوں بھی میں اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، اس لیے تعریف کچھ زیادہ چنبے کی بات نہیں تھی۔ ڈیوٹی کے دوران ہم بے تکلف دوستوں کی طرح بات کرتے۔ اجنبیت اپنائیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اکثر وہ مجھے ساتھ لے جا کر کھانا کھلاتے۔ شاید کہ زندگی کی بے رنگی اور انتھک محنت سے گھبرا گئی تھی۔ اب تو زیست کی تپتی دھوپ میں محی الدین ایک سایہ دار شجر کی طرح تھا۔ اس کا ساتھ میرے لیے بڑا خوشگوار تھا۔ زندگی سہل لگنے لگی، ملازمت بھی مشقت نہیں لگتی تھی۔ وقت کا ایک ایک لمحہ جو پہلے اپنے وجود پر بھاری قدموں سے چلتا محسوس ہوتا تھا، پھولوں کی مانند ہلکا پھلکا سا لگنے لگا تھا۔ سال گزر گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ دوسری بار ہمیں اس شہر سے دوسرے قریبی شہر میں آباد خیمہ بستیوں کے باسیوں کی خدمت اور خبرگیری کا ذمہ سونپا گیا تھا۔ ہم نے یہاں اکٹھے چند ہفتے کام کیا۔ محی الدین صاحب کی ڈیوٹی ایک اور کیمپ میں لگا دی گئی۔ مجھے یہاں اس کے بغیر کام کرنا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شدت کے ساتھ اس کی کمی محسوس ہونے لگی، جیسے سر سے کوئی حفاظت کرنے والا ہاتھ ہٹ گیا ہو۔ اداس رہنے لگی۔ یقین تھا وہ ضرور آئے گا یا اپنے کیمپ سے میری تعیناتی کا آرڈر لے کر آئے گا۔ اسی آس میں دن گزارنے لگی۔ لگتا تھا جیسے اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ وہ میرا کچھ نہ لگتا تھا، پھر بھی اپنا اپنا سا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ ایک دن وزٹ پر ہمارے کیمپ آیا۔ بتایا کہ وہ میرے بغیر خود کو ادھورا خیال کرتا ہے اور اسے اب تنہائی عذاب لگتی ہے۔ شاید کہ یہی وہ وقت تھا جب کسی وقتی جذبے کے تحت اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس کی زبان سے ایسے کلمات سننے کو میں ترس رہی تھی۔ دل پھول کی طرح کھل اٹھا، بہت خوش تھی۔ در حقیقت یہی وہ گھڑی تھی جس کا مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ مستقبل واضح میرے سامنے تھا اور میں پرسکون تھی۔ انجان رستوں کے پیچ و خم اب مجھے نہیں ڈراتے تھے۔ امی کو بتایا کہ آپ میری فکر نہ کریں بلکہ چھوٹی کی فکر کریں، کیونکہ میری منزل مجھے مل گئی ہے۔ میں یکسوئی سے ڈیوٹی سر انجام دینے لگی۔ جب وزٹ پر محی الدین آتا، ہم ڈیوٹی کے بعد وقت گزارنے باہر نکل جاتے۔
وہ اچھی اچھی باتیں کرتا اور مجھے مستقبل کے روشن خواب دکھاتے نہ تھکتا۔ 6 ماہ بعد اس نے میری تعیناتی اپنے کیمپ میں کروا لی۔ ہم پھر یکجا ہو گئے۔ یہ کیمپ میرے گھر سے کافی دور تھا۔ محی الدین کو رہائش گاہ ملی ہوئی تھی اور میرا یہاں رہائش کا مسئلہ سنگین تھا۔ کچھ دن ایک کولیگ لڑکی کے گھر رہتی رہی، مگر کب تک کوئی کسی کو اپنے گھر مہمان رکھ سکتا ہے؟ اپنی رہائش کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ محی الدین نے مجھ سے کہا، اگر چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مگر کس حیثیت سے؟ ہمارے ساتھ کام کرنے والے کیا اس بات کو برداشت کر لیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم شادی کر لیں، تب ساتھ رہنے پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ ہم دونوں کے کچھ گھریلو مسائل تھے کہ فوری طور پر شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا حل محی الدین نے یہ نکالا کہ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رخصتی بعد میں بزرگوں کی موجودگی میں ہوگی۔ میں نے مان لیا، مجھے محی الدین پر پورا بھروسہ تھا۔ جس NGO میں ہم کام کر رہے تھے، اس کے 2 ساتھی دوستوں کو محی الدین نے گواہ بنایا اور دوسرے 2 کو میں نے بنا لیا، اور ہم نے 4 کولیگ کی موجودگی میں نکاح کر لیا۔ اس طرح تمام ساتھی ورکرز کو بھی علم ہو گیا کہ ہم نے نکاح کیا ہے۔ ہم ساتھ رہنے لگے۔ کسی کو اب ہم پر اعتراض کرنے کی جرت نہ تھی۔ نکاح نامہ میرے پاس تھا اور ہم کو میاں بیوی کے طور پر جانتے اور سمجھتے تھے سب۔ کسی کو اس سے غرض نہ تھی کہ ہمارا یہ نکاح باقاعدہ رجسٹرڈ ہوا ہے کہ نہیں اور رخصتی ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم نے گھرداری کا سارا سامان اکٹھے خریدا، برتن، ٹی وی سیٹ، حتیٰ کہ دیا سلائی تک۔ اس کیمپ کی خدمت میں ہم 2 برس ساتھ رہے۔ وہاں سب ہم کو میاں بیوی کی حیثیت سے ہی جانتے تھے۔ ہم میاں بیوی ہی تھے، صرف دنیا کی نظروں میں رخصتی ہونا باقی تھی۔ نکاح نامہ میرے پاس تھا، ضمیر پر کوئی بوجھ نہ تھا۔ البتہ میں محی الدین سے یہ ضرور کہتی کہ تم نے مجھے باقاعدہ دلہن نہیں بنایا۔ اس کا جواب ہوتا، رخصتی کی رسم والدین کی دعاؤں میں ہوگی، دلہن بھی بنا لوں گا، تھوڑا انتظار کر لو۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ محی الدین کے بھی کچھ اس قسم کے مسائل تھے جو کافی حد تک حل ہو چکے تھے۔ اس کی ترقی بھی ہو گئی تھی۔ اب حالات عرصے بعد ہمارے لیے پوری طرح سازگار ہونے والے تھے۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ اب رخصتی بزرگوں کو اعتماد میں لے کر ہو جانی چاہیے۔ محی الدین پر دباؤ ڈالا۔ میں نے مطالبہ کیا کہ نکاح کو بزرگوں پر ظاہر کر کے ہمیں رخصتی کرا لینی چاہیے۔ تھوڑے دن اور صبر کرو، ابھی یہ ذمہ داری قبل از وقت ہے۔ میرے لیے اور کچھ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا لازمی ہے۔ وہ کسی طور پر میرا مطالبہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تب میں نے ضد آ کر کہہ دیا کہ جو نکاح نامہ میرے پاس ہے اسے میں خود جا کر اپنے گھر والوں کو دکھا دوں گی، اس کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولا، ایسا کرو گی تو خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ میں اس کے بعد کسی معاملے کا ذمہ دار نہیں رہوں گا، لہٰذا میرا کہا مان لو اور اس امر سے باز رہو۔ میں تم سے باقاعدہ شادی کا اعلان بہت جلد اور ضرور کروں گا، لیکن میرے حالات فی الحال ایسے ہیں کہ میں مجبور ہوں۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں سکتے میں رہ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر پہلو تہی سے کام لے سکتا ہے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے خلاف نکاح نامہ لے کر میں کورٹ چلی جاؤں گی، لیکن اس جان کا خون نہیں کروں گی جو اب میری ذات کا حصہ بن چکی ہے اور میرے وجود میں زندگی کی ضمانت ہے۔ میری ہٹ درمی پر وہ پریشان ہو گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس معاملے میں اتنی جذباتی ہو جاؤں گی، لیکن میں اس کی کسی مجبوری پر ہتھیار ڈالنے پر راضی نہ تھی۔ دن رات منت سماجت کرتا تھا، میرے پاؤں پکڑ کر التجا کرتا تھا۔ بالآخر اس نے اتنا مجبور کر دیا کہ مجھے وقت سے قبل ماں بننے کی مسرت کا گلا گھونٹنا پڑا، کیونکہ میں اس موڑ پر آ چکی تھی کہ اب واپس بھی نہیں لوٹ سکتی تھی۔ کیا بتاؤں کس دل سے اس کا کہا مانا، بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے اس وقت کتنے ہی ذہنی کرب اور اذیت سے گزرنا پڑا۔ اس سانحے پر میں کئی دنوں تک روتی رہی۔ خود سے، محی الدین سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ کئی دن تک ڈیوٹی پر نہ گئی، لیکن پھر خود کو سمجھانا پڑا۔ ڈیوٹی پر نہ جاتی تو ملازمت سے ہی ہاتھ دھونے پڑ جاتے۔ ایک دن کیمپ میں وزٹ کے لیے نکلی تو میری الماری میں رکھا ہوا وہ نکاح نامہ محی الدین نے تلاش کر لیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ کئی دن تک مجھے اس کی گمشدگی کا علم تک نہ ہو سکا۔ ایک دن کپڑے ترتیب سے رکھتے ہوئے خیال آیا، جس صندوقچے میں میرے چند زیورات تھے، اسے کھول کر دیکھا تو صندوقچے کا لاک ٹوٹا ہوا تھا اور نکاح نامہ غائب تھا۔ ان دنوں سادگی سے نکاح نامے پر دلہا دلہن اور گواہوں کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ بعد میں جب کوئی چاہتا رجسٹر کرا لیتا۔ میرے ہوش جاتے رہے، کیونکہ محی الدین نے کہا تھا کہ رخصتی کے بعد اس کو رجسٹرڈ کرا لیں گے۔ مجھے اس شخص پر ایسا اعتماد تھا جیسا کہ انسان کو اپنے خدا کے بعد کسی پر ہوتا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ دھوکہ دے گا، لیکن نکاح نامہ اڑا لینے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو جلا دیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔
نکاح نامہ نہ تھا، بس ایک اسٹیمپ پیپر تھا۔ ہم نکاح دوبارہ اپنے بزرگوں کے روبرو ہی کریں گے، بس 1-2 ماہ اور رہ لو۔ جب میں بگڑنے لگی تو کہا، میں کل گاؤں جا رہا ہوں، میرا پہلا نکاح اپنی چچا زاد سے ہو چکا ہے اور یہ 8 سال قبل ہوا تھا، اب اسے ختم کرنے جا رہا ہوں، واپس آ کر تمہیں خوشخبری سناؤں گا، پھر ہم تمہارے گھر چلیں گے، تمہاری والدہ اور ماموں وغیرہ سے بات کریں گے، باقاعدہ ان سے تمہارا رشتہ مانگوں گا۔ دل اندیشوں کی زد میں دھڑکتا رہ گیا۔ وہ چلا گیا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ وہ ملازمت چھوڑ کر گیا تھا، مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ اس کے ایک دوست سے اس کے گاؤں کا پتہ ملا، اس کے گاؤں گئی، اپنی بیوی کو لے کر وہ بیرون ملک جا چکا تھا۔ اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ میرے پاس واحد ثبوت وہی نکاح نامہ تھا جو وہ لے گیا تھا، اور وہ لوگ تھے جن کو شرم کے مارے محی الدین کا کارنامہ بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ کیا ثبوت تھا میرے پاس؟ ذلت اور رسوائی سے بچنے کی خاطر میں نے اس نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے شہر لوٹ کر آ گئی۔ گھر والوں کو کچھ نہ بتا سکی، کئی مہینوں تک پریشان رہی۔ کاش وہ مجھے کبھی مل جائے تو اس کا گریبان پکڑ لوں، جس کے نزدیک ایک عورت کی عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اتنے عرصے تک اس نے مجھے اپنی بیوی باور کرائے رکھا اور مجھ سے یکلخت سارے ناطے توڑ کر کسی اور دنیا میں جا بسا۔ آج سمجھ میں آیا کہ نکاح کو خفیہ رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ مقدس بندھن ہے جس کا باقاعدہ اعلان ضروری ہے، اور ولیمہ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ عزیز و اقارب سارے معاشرے کو علم ہو جائے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو زوجیت میں لیا ہے اور وہ اس بندھن کو نبھانے کا پابند ہے، جواب دہ ہے سارے معاشرے کے روبرو۔ جو لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ خفیہ نکاح سے شادی ہو جاتی ہے، مرد عورت ایک مضبوط رشتے میں بن جاتے ہیں، وہ حقیقی زندگی کے رموز کو نہیں سمجھتی۔ ایسے خفیہ نکاح کرنے والے تو کسی بھی وقت عورت کو دھوکہ دے کر بھاگ سکتے ہیں۔ ان کو پکڑنے کے لیے کورٹ بھی ثبوت مانگتی ہے۔ عرصے تک میں بیمار رہی اور آج بھی ذہنی طور پر بحال نہیں ہوں کہ خود اپنی نظروں سے گر کر آدمی آدھا بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ زندگی کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت کھو دیتا ہے۔ وہ سنگ دل اپنی زندگی میں خوش ہوگا، مگر میں خوشیوں کے لیے ایک ایک لمحے کو ترستی ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور میری اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔